بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سلمان سپیکس دیکھ رہے ہیں۔ نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک فرعونی اور ایک بنی اسرائیلی کی لڑائی ہو رہی تھی۔ بنی اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کو پکارا۔ آپ علیہ السلام کو شدید غصہ آیا، اس لیے کہ اس وقت وہ فرعونی اس بنی اسرائیلی کو دبوچے ہوئے تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو ایسا مکہ مارا کہ وہ وہیں پر مر گیا۔ یہ تو لوگوں کو عموماً معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلیوں کی طرفداری کرتے ہیں، لیکن وہ اس کی وجہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ نے انہی میں دودھ پیا ہے، اس لیے آپ ان کے طرفدار ہیں۔ لیکن اصل راز کا علم تو صرف آپ کی والدہ کو ہی تھا، اور ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ نے بھی آپ کو اس کے بارے میں بتا دیا ہو۔ اس فرعونی کو مردہ دیکھتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کانپ اٹھے۔ یہ تو شیطانی حرکت ہے، وہ بہکانے والا کھلا دشمن ہے۔ پر خدا تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ باری تعالیٰ، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، تو معاف فرما۔ پروردگار نے آپ علیہ السلام کی اس خطا سے درگزر کیا۔ لیکن یہ قتل کا معاملہ تھا۔ فرعون تک بات پہنچی تو فرعون نے فوراً آپ علیہ السلام کو گرفتار کر کے قتل کرنے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے اسی وقت مصر چھوڑا اور مدین چلے گئے۔ مدین جا کر آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی صفورہ سے نکاح کیا اور آپ وہیں رہنے لگے۔ تقریباً 10 سال تک آپ مدین میں رہے۔ پھر وہاں رہ کر آپ کو اپنی والدہ، اپنے بھائی اور اپنے لوگوں کی یاد ستانے لگی اور آپ نے مصر واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ آپ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کر 10 سال سے زیادہ عرصے کے بعد اپنے وطن مصر کی طرف جا رہے تھے۔ سردی کی رات تھی، راستہ بھول گئے تھے، پہاڑوں کی گھاٹیوں کے درمیان تھے، اندھیرا تھا، ابر چھایا ہوا تھا۔ یہ کوہ طور کا علاقہ تھا۔ آپ نے پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے کی کوشش کی، لیکن آگ بالکل بھی نہ نکلی۔ ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو دائیں جانب کے پہاڑ پر کچھ آگ دکھائی دی، تو بیوی صاحبہ سے فرمایا، اس طرف آگ سی نظر آ رہی ہے، میں جاتا ہوں کہ وہاں سے کچھ انگارے لے آؤں تاکہ تم اسے تاپ لو اور کچھ روشنی بھی ہو جائے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں کوئی آدمی مل جائے جو راستہ بھی بتلا دے۔ بہرصورت راستے کا پتہ یا آگ مل ہی جائے گی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے تو اس مبارک میدان کے دائیں جانب کے درختوں کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ علیہ السلام، میں تیرا رب ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دے۔ میں نے تجھے اپنا برگزیدہ بنا لیا ہے، دنیا میں تجھے منتخب کر لیا ہے، اپنی رسالت اور اپنے کلام سے تجھے ممتاز فرما رہا ہوں۔ اس وقت کے روئے زمین کے تمام لوگوں سے تیرا مرتبہ بھی بڑھا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا، جانتے بھی ہو کہ میں نے تجھے اور تمام لوگوں میں سے مختار اور پسندیدہ کر کے تجھے شرف ہم کلامی کیوں بخشا؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، خدایا، مجھے اس کا علم نہیں۔ فرمایا گیا، اس لیے کہ تیری طرح کوئی بھی میری طرف نہیں جھکا۔ اب تو میری وحی کو کان لگا کر دھیان دھر کر سن، میں ہی معبود ہوں، کوئی اور نہیں۔ یہی پہلا فریضہ ہے، تو صرف میری ہی عبادت کیے چلے جانا اور کسی قسم کی عبادت نہ کرنا۔ میری یاد کے لیے نمازیں قائم کرنا، میری یاد کا یہ بہترین اور افضل ترین طریقہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا، یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ سوال اس لیے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گھبراہٹ دور ہو جائے۔ کلیم اللہ نے عرض کی، یہ میری لکڑی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں، یعنی چلنے میں مجھے سہارا دیتی ہے۔ حکم ملا کہ اسے زمین پر ڈال دو۔ زمین پر پڑتے ہی وہ ایک زبردست اژدہے کی صورت میں پھنپھناتی ہوئی لگی، ادھر ادھر چلنے پھرنے بلکہ دوڑنے بھاگنے لگی۔ ایسا خوفناک اژدہا اس سے پہلے کسی نے دیکھا نہ تھا۔ اس کی تو یہ حالت تھی کہ ایک درخت سامنے آیا تو اسے ہضم کر گیا، ایک چٹان پتھر کی راستے میں آ گئی تو اس کا لقمہ بن گئی۔ یہ حال دیکھتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام الٹے پاؤں بھاگے، آواز دی کہ موسیٰ علیہ السلام، اسے پکڑ لو، لیکن ہمت نہ پڑی۔ پھر فرمایا، موسیٰ علیہ السلام، ڈرو نہیں، اسے پکڑ لو، لیکن ہمت نہ پڑی۔ پھر فرمایا، موسیٰ علیہ السلام، ڈر نہیں، پکڑ لے۔ پھر بھی جھجک باقی رہی۔ تیسری مرتبہ فرمایا، تو ہمارے امان میں ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے ہمت باندھ کر اسے پکڑ لیا۔ اسی وقت وہ اژدہا دوبارہ پھر سے لکڑی بن گیا۔ جیسے پہلے لکڑی تھی ویسی ہی لکڑی بن گیا جس پر ٹیک لگا کر آپ کوہ طور کے اوپر آئے تھے۔ اسی حالت پر اب آپ کے ہاتھ میں بصورت عصا موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوسرا معجزہ دیا گیا۔ حکم ہوتا ہے کہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال کر پھر اسے نکال لو تو وہ چاند کی طرح چمکتا ہوا روشن بن کر نکلے گا۔ یہ نہیں کہ برس کی سفیدی یا کوئی بیماری اور کوئی عیب ہو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ چراغ کی طرح روشن نکلا، جس سے آپ علیہ السلام کا یہ
یہ یقین کہ خدا سے کلام کر رہے ہیں اور بڑھ گیا۔ یہ دونوں موضع یہیں اس لیے ملے تھے کہ آپ علیہ السلام خدا تعالیٰ کی ان زبردست نشانیوں کو دیکھ کر یقین کر لیں، اور یہی وہ وقت ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا گیا اور آپ علیہ السلام کو حکم ملا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں اور اس کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں آپ سے ملوں گا اگلی ایک انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔